تو شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے اثرات پاکستان پر جو پڑے ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ہمارے ملک میں 4 کروڑ افراد بلکہ اس سے بھی زیادہ بھکاری بن چکے ہیں، جن میں سے 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور باقی جو ہیں وہ 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ اب میں آپ کو مزید کچھ دلچسپ فیکٹس بتا دوں کہ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر میں اگر اس کو کنورٹ کر دیا جائے تو یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو بات ہے اور سب سے کام کی ہے وہ یہ کہ اگر ملک کی ترقی کے لیے ان 4 کروڑ سے زائد بھکاریوں سے معمولی کام بھی لیا جائے نا تو اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پیروں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ باعزت کام کرتے ہیں باعزت لوگ، اور جب ملک چلانے والے ہی ذلت کی معراج پر فائز ہوں تو پھر ایسے ملک میں کوئی باعزت کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی جو صدارتی ایوارڈز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، بے عزتی کی گئی ہے ان کی، وہ سب نہیں دیکھا ہے؟ کتنے ہی منافقوں، جھوٹوں، ٹٹوؤں کو وہ ایوارڈز دے دیے گئے، اچھے لوگوں کو بھی دیے گئے لیکن اچھے لوگوں کی آڑ میں اپنے ٹٹوؤں کو بھی دیے گئے۔ ایک صحافی وقار ستی جس کو صحافت میں بھی نہیں جانتا اور پورا پاکستان بھی نہیں جانتا، اس نے کبھی صحافت میں کوئی بہترین کارنامہ انجام بھی نہیں دیا سوائے عمران خان کے عقیدے کو نشانہ بنانے کے، اس کو ایوارڈ ملا۔ غریدہ فاروقی جس کی پوری صحافت ہی ختم شد ہو گئی عمران خان کو ختم شد لکھتے لکھتے، اس کو نہیں معلوم کون سے خفیہ کارناموں پر ایوارڈ ملا۔ آئی جی پنجاب سانحہ 9 مئی کا سب سے بڑا ذمہ دار کہ جس وقت عمران خان کو کمرہ عدالت توڑ کر گرفتار کیا گیا تو پورے پنجاب کی پولیس ہی غائب ہو گئی، لیکن اس آئی جی پنجاب سے کوئی سوال نہ کیا گیا بلکہ اسے صدارتی ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ اس کے بعد جو ضلالت پاکستان کے قومی اثاثوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ لاہور کا جو والٹن ایئرپورٹ ہے اس کی مالیت 350 ارب روپے بتائی جاتی ہے اور وہ بیچ دیا گیا ہے 50 ارب روپے میں۔ خواجہ آصف جب پچھلی حکومت میں تھا تب بھی وہی بات کر رہا تھا جو آج کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس عوام کو ریلیف کے نام پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بطور صدر تنخواہ نہ لینے والے آصف زرداری صاحب نے مبینہ طور پر اپنے 2 محلات نوڈیرو ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس لاڑکانہ کو صدارتی کیمپ آفس ڈکلیئر کروا لیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے دونوں محلات کا کرایہ، بل، ملازمین کی تنخواہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع، سیکیورٹی اور تعمیر و مرمت سرکاری خزانے سے ہوگی۔ اس سے پہلے پاپا کی گڑیا مریم نواز شریف صدر رحمان صاحبہ نے صرف 3 کروڑ کے اپنی مرسیڈیز کے ٹائر بدلوائے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں سفر الگ سے، پروٹوکول اور دوسری عیاشیوں کا تو خیر کوئی ذکر ہی نہیں، نہ کرنے کی کسی میں جرت ہے۔ اور ہاں، عید سے پہلے جو عوام کو تحفہ دیا گیا وہ بھی ذرا پاپا کی پری کی زبانی ہی سن لیں۔ عید کی آمد ہے، صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں، تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ اور دیکھو اب عید کی آمد ہے، آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی۔ تو پیٹرول واپس 300 تک پہنچ چکا ہے، بجلی گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، جون جولائی میں ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس میں پسے گا ہم جیسا مڈل کلاس
اور غریب آدمی، اور یہ سلسلہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد سے اسی طرح جاری ہے۔ تو یہ ہے اس معاشرے کا حال جس معاشرے میں پتھر اٹھاؤ تو مولوی نکلتا ہے، جس معاشرے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسلامی کانفرنس ہوتی ہے، جس معاشرے کے حکمران خود کو عوامی اور جمہوری کہتے ہیں، اور جس معاشرے کے لوگ خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشق اہل بیت علیہ السلام اور عاشق صحابہ کہتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔